بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9th کلاس 1 بائی 1 آپ کے لیسن آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیسن کروایا تھا وہ تھا لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ آج ہم لوگ جو ہیں سیکنڈ لاسٹ نظم کر رہے ہیں اور اس نظم کا نام ہے پیام لطیف۔ ایک عشق حقیقی پر مبنی ایک کلام ہے یہ۔ اس کو شاعری نظم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا جائے اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلام جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ آپ کو تمام ڈیٹیلز جو ہیں بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائی جا رہی ہیں کہ کویسچن جو ہے وہ کس طریقے سے آنے ہیں تاکہ آپ بورڈ میں اچھے نمبر لینے میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہیں 1689 سے 1752 تک 1752 تک ان کا یہ زمانہ ہے، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ سندھ کی بزرگ ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ سندھ کے سے تعلق تھا ان کا۔ وہ سرزمین سندھ میں اپنے کردار و گفتار اور حسن عمل سے ایک دنیا کی فکری اور روحانی تربیت اور فیوز و برکات کا باعث بنے، یعنی کہ بہت زیادہ صوفی انسان تھے، اللہ کے ساتھ تعلق ان کا بہت قریبی تھا، اور اسی لیے یہاں پر لکھا گیا ہے فکری اور روحانی تربیت۔ روحانیت اللہ سے جو علیحدہ سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے جسے انسان کا، نمازیں پڑھتے ہیں ہم، قرآن پاک پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہمارے عام زندگی کے معمول میں شامل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ان کے فیوز و برکات کا باعث بنے اور اپنے سندھی کلام سے سندھ کو محبت، امن، رواداری، بھائی چارے کا گہوارہ بنانے کی تعلیم دی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے سندھی کلام کے ذریعے ہی وہاں کے لوگوں کو محبت، امن کا پیغام دیا۔ آپ رحمت اللہ کا آباد کردہ ریت کا ٹیلہ بھٹ دنیا میں بھٹ شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب یہ کنسیپچول کویسچن بھی ہے اور امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی ہے کہ بھٹ شاہ کے نام سے کون سا ٹیلہ مشہور ہے، یا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے کون سا ٹیلہ مشہور ہے۔ تو پھر آپ بھٹ شاہ لکھیں گے۔ دونوں طریقے سے آپ کو کویسچن بھی آ سکتا ہے اور ایم سی کیو بھی۔ اور اس کے علاوہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعلق جو ہے پاکستان کے کس صوبے سے تھا؟ سندھ سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی سندھی شاعری کا مجموعہ شاہ جو رسالو کے نام سے شائع ہوا، جس کا منظوم اردو ترجمہ شیخ ایاز نے کیا۔ آپ کی ساری شاعری سندھی زبان میں ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے تھا، تو سندھی زبان ہر ایک کو نہیں آتی، اس وجہ سے جو شیخ ایاز ہیں یہ ان کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ شیخ ایاز جو ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بہت پسند کرتے تھے، بہت دل میں احترام رکھتے تھے، تو انہوں نے ان کی جو کتاب ہے شاہ جو رسالو اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ ساری شاعری انہوں نے سندھی میں کی ہوئی ہے، شیخ ایاز نے اس کو اردو میں لکھا ہے۔ شامل کتاب اقتباس شاہ جو رسالو کے ایک حصے سے مستعار چند اشعار کا منظوم اردو ترجمہ ہے۔ مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار۔ تو یہ والا جو لیا گیا ہے پیام لطیف نظم لی گئی ہے، یہ ان کے جو ہے کتاب کا نام تھا شاہ جو رسالو، اس کے حصے سے ہی ادھار لی گئی ہے۔ آپ کو ایم سی کیو آ سکتا ہے یا کنسیپچول کویسچن آ سکتا ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا اردو ترجمہ کس نے کیا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے شیخ ایاز نے کیا۔ یا ان کے سندھی شعری مجموعے کا کیا نام تھا؟ اب یاد رکھیں آپ کہ یہ ان کے اردو کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سندھی کے مجموعے کا نام ہے۔ ان کی جو شاعری کی کتاب تھی اس کا نام تھا شاہ جو رسالو۔ اب اس کے بعد شاہ عبداللطیف بھٹائی کے تعارف کے بعد یہاں پر ان کا مزار بھی دکھایا گیا ہے، اور سندھ کے لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر شیخ ایاز جو ہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مترجم۔ مترجم کا مطلب ہوتا ہے جس نے ترجمہ کیا ہو۔ تو شیخ ایاز 1923 میں پیدا ہوئے اور 1997 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو انہوں نے جو ہے یہ اب جو تعارف ہم پڑھنے شروع کرنے لگے ہیں وہ شیخ ایاز کا تعارف پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ شیخ ایاز جن کا پورا نام شیخ مبارک علی ہے، کی جائے ولادت صوبہ سندھ کا شہر شکارپور ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ غلام حسین تھا، جنہیں سندھی، فارسی اور اردو زبانوں کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ اب یہ آپ کا ایم سی کیو بھی ہے، کنسیپچول بھی کویسچن بھی ہے کہ شیخ ایاز کے والد جو ہیں انہیں کن زبانوں سے لگاؤ تھا؟ تو 3 زبانیں انہوں نے بتائی ہیں، سندھی، فارسی اور اردو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھرانے میں اس زمانے کے معروف رسائل ہمایوں، ادبی دنیا اور نرنگ خیال وغیرہ باقاعدگی سے آتے تھے۔
تو یہ ان کے رسالوں کے نام ہیں۔ آپ کو یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ شیخ ایاز کے گھر کون سے رسالے جو ہیں وہ آتے تھے؟ ہمایوں، ادبی دنیا اور نیرنگ خیال۔ شیخ ایاز نے میٹرک تک تعلیم اپنے آبائی شہر شکارپور ہی میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی چلے گئے، لیکن ناسازگار حالات، برے حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے اور شکارپور لوٹ آئے، مگر حالات سازگار ہوتے ہی از سو نئے سرے سے حصول تعلیم کا ناطہ جوڑا اور کراچی سے بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی۔ کراچی میں ہی پریکٹس شروع کر دی، مگر بعد میں ترک سکونت کر کے سکھر آ گئے اور تا دم واپسی پریکٹس بھی وہیں کرتے رہے۔ تا دم واپسی کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی آخری سانس تک پھر وہاں ہی پریکٹس کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا پہلا ادبی شکارپور سے ادبی رسالہ آگی قدم کا اجرا تھا۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ آپ کا پہلا ادبی کارنامہ کیا تھا شیخ ایاز کا؟ تو ان کا ادبی کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے شکارپور سے ادبی رسالہ جاری کیا جس کا نام آگی قدم تھا۔ شیخ ایاز کو ان کی ادبی خدمات کی بنا پر حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ کنسیپچول کویسچن بھی ہے اور ایم سی کیو بھی ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کون سا اعزاز دیا گیا۔ اب میں نے ابھی لفظ بولا گورنمنٹ، اب یہاں پر آپ کو کنسیپچول کویسچن دینے کے لیے وہ حکومت پاکستان بھی لکھ سکتے ہیں اور گورنمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ 9th میں ہیں، سینسیبل اسٹوڈنٹس ہیں، تو بچوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حکومت پاکستان سے مراد وہی ہے گورنمنٹ۔ حلال امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ آپ نے کراچی میں وفات پائی، مگر آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ساتھ بے پناہ عقیدت کی بنا پر ان کے مزار کے نزدیک ہی سپرد خاک کیا گیا، دفن کیا گیا۔ شیخ ایاز کا شمار جدید سندھی ادب کے بانیوں میں کیا جاتا ہے۔ بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، بنیاد رکھنے والوں کو۔ تو جدید سندھی ادب جو ہے وہ شیخ ایاز کی وجہ سے انہوں نے جدید سندھی زبان میں جو ہے سب سے پہلے لکھا۔ آپ کو مزاحمتی ادیب، ترقی پسند شاعر اور سندھی صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے منظوم مترجم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ منظوم کا کیا مطلب ہے؟ منظوم کا مطلب نظم سے ہے یہ لفظ، مطلب منظوم کا مطلب ہے شاعری اور مترجم کا مطلب ہے ترجمہ۔ تو آپ کو کن وجہ سے جانا زیادہ آپ مشہور ہوئے کہ آپ مزاحمتی ادیب، یعنی جو روٹین میں ایک شاعری کی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں بھی غزل ہے، نظم ہے یا محبوب کی شاعری، آپ نے اس سے ہٹ کر لکھا۔ ترقی پسند شاعر تھے، آپ نے جدید شاعری ابھی ہم نے پڑھا لکھی تھی، اس لیے ترقی پسند بھی تھے، آگے سے آگے ترقی کرنا پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے ترقی پسند شاعر بھی کہلائے۔ اس کے علاوہ سندھی صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی انہوں نے کتاب کا باقاعدہ اردو میں ترجمہ کیا، لیکن شاعری کی صورت میں ہی ترجمہ کیا، یہ نہیں ہے کہ اس کو نثر کی صورت میں کیا، بلکہ شاعری کی صورت میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ تھا جی شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شیخ ایاز کا تعارف۔ دونوں کے تعارف میں سے علیحدہ علیحدہ سے آپ کو ایم سی کیو جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ نظم کا نام کیا ہے۔ نظم کا نام ہے پیام لطیف۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہی نفیس، پیام کا مطلب پیغام، نفیس پیغام، عمدہ پیغام، اچھا پیغام اور نیکی کا پیغام، کچھ بھی آپ اس کا میننگ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ان کا رسالہ بنایا ہوا ہے، شاہ جو رسالو کا جو ٹائٹل ہوگا وہ یہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے تدریسی مقاصد کیا ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی نظم پڑھنی ہے یا لیسن پڑھنا ہے، اس میں تدریسی مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ کو اس نظم کو پڑھنے سے آپ کیا سیکھیں گے اور آپ کو کیا سیکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ ہم پڑھیں گے۔ اردو زبان کے علاوہ دیگر پاکستانی زبانوں پشتو، پنجابی، سندھی، سرائکی اور بلوچی میں بھی صدیوں سے صوفیانہ رنگ کی شاعری کو پسند کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان شاعروں کے نام بھی جو ہے وہ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود ڈھونڈ کے لکھیں گے کہ پشتو میں، پنجابی، سندھی، سرائکی اور بلوچی میں کوئی ایک ایک شاعر کا نام جو ہے لکھیں گے آپ۔ اس کے علاوہ منظوم تراجم کی روایت سے آگاہ کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کسی اور کی زبان میں لکھی ہوئی نظم کو یا شاعری کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا، وہ بھی شاعری کی صورت میں ہی۔ تو منظوم ترجمہ اسے کہتے ہیں کہ شاعری کو شاعری کی شکل میں ہی ترجمہ کرنا۔ طلباء کو شیخ ایاز کی شاعرانہ خدمات بالخصوص خاص طور پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام شاہ جو رسالو کے منظوم اردو ترجمے سے آگاہ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ صنعتیں سکھائی جائیں گی، صنعت تلمیح، صنعت تکرار، صنعت تضاد۔ ویسے تو ہم آلریڈی یہ سارا کچھ کر چکے ہوئے ہیں،
لیکن یہاں پر آپ کو دوبارہ سے بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تلخیص نگاری کیا ہوتی ہے؟ تلخیص نگاری جو ہے ایکسرسائز میں دی گئی ہے، جب ہم وہ کویسچن کریں گے پھر آپ کو تلخیص نگاری جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ اب یہ جو نظم ہے یہ بند کی صورت میں ہے، تو ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ پہلا ہی بند ہے۔ پہلا ہی بند ہے، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاعری ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم۔ تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور تو قدیم کا مطلب پرانا، شروع سے جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ تب سے موجود ہے۔ تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، وابستہ کا مطلب جڑی ہوئی، ہماری ہر تمنا ہر خواہش اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، آسرا سہارا اللہ تعالیٰ، ہمیں تیرا ہی سہارا بس چاہیے۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، توصیف کا مطلب ہے تعریف، اللہ تعالیٰ ہم تم آپ کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے۔ تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، علیم کا مطلب ہے علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ تیری ہی ذات سب سے اعلیٰ ہے اور تو دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنا ہے تیرے ہی پاس ہے، ہم انسان بے بس مجبور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ والی شش جہات، واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ شش کا مطلب ہوتا ہے چھ، اور جہات کا مطلب ہوتا ہے چھ اطراف۔ چھ اطراف کون سی ہوتی ہیں؟ دائیں بائیں، اوپر نیچے، ارد گرد، ساری جتنی بھی شش جہات سے مراد ہے ہر طرف، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ تو ہی، جتنی بھی دنیا میں سمتیں ہیں، جتنی بھی طرفین ہیں، اطراف ہیں، چاروں طرف تیری ہی ذات پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہی اس دنیا کا رازق ہے اور تو ہی رب رحیم ہے، اور تو ہی ہم سب کا اس کائنات کا مالک ہے، اور تو ہی ہے جو ہم سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ بند کی جو ہے سمپل سی تشریح میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم لوگ اس کا جو ہے اس کی تشریح پڑھیں گے، اور اس کی کیونکہ یہ بند ہے اس کی تشریح تھوڑی سی زیادہ لکھی گئی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی سے بھی دو شعر بھی آ سکتے ہیں اور بند بھی جو ہے وہ پیپرز میں آ سکتا ہے۔ زیادہ تر آپ کو کوئی سے دو اشعار جو ہیں اس میں سے اٹھا کر دیں گے، تو آپ نے اس حساب سے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ جیسا کہ نظم آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نظم نمبر 5 پیام لطیف بند ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں دوبارہ سے نہیں پڑھوں گی کیونکہ تشریح بھی بڑی ہے۔ تو تشریح جو ہے وہ ون بائی ون ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک ایک جملہ پڑھتے جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا ربائی، یہ ربائی ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سندھی شاعری کے مجموعہ شاہجور رسالہ کے ایک حصے سے مستعار اشعار کا منظوم اردو ترجمہ ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شمار سندھ کی بزرگ ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری سندھی زبان میں ہے جو تصوف کہتے ہیں اللہ سے محبت، انسان دوستی، محبت، امن، رواداری اور بھائی چارے پر مبنی ہے۔ یہ ربائی جس منظوم اردو ترجمہ سے لیا گیا ہے وہ معروف اسکالر اور شاعر شیخ ایاز نے کیا۔ شیخ ایاز کا شمار سندھی ادب کے بانیوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو مزاحمتی ادیب، ترقی پسند شاعر اور سندھ صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے منظوم مترجم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا ربائی میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں بار بار ربائی کا ذکر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ ربائی کے بارے میں جان لیں کہ ربائی کیا ہے۔ ربائی سے مراد ایسی صنف شاعری ہے جس کے کل 4 مصرے ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی بند پڑھا، آپ نے دیکھا وہ 4 مصروں پر مشتمل ہے، آمنے سامنے کے مصرے ملا کے 8 بنتے ہیں، لیکن بند پورے کا پورا 4 مصروں سے بنتا ہے۔ لیکن ان 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون بیان ہوتا ہے، اور ربائی کا جو پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور ربائی میں صوفیانہ خیالات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ربائی اخلاقی شاعری کی ترجمان ہوتی ہے، اور میر انیس نے بھی بہت سی ربائیاں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ اب آپ کو یہاں دوبارہ سے میں بند دکھا رہی ہوں، 1 2 3 4 لائنوں میں یہ پورا بند آمنے سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ربائی کہا جاتا ہے۔ اب ہم باقی کی تشریح جو ہے پڑھیں گے۔ اس ربائی کے پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ازلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ازلیت کا مطلب ہے ازل سے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اول اور آخر ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کی ابتدا اور انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قائم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔
اور قدیم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ابتدا اور انتہا ہونے کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، بے شمار دفعہ آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ آپ مارکر کے ساتھ خوبصورت سا کر کے تشریح کے درمیان میں لکھیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قائم ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 255 میں ارشاد ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ سب کا تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس طریقے سے اب ہم ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس ربائی کے دوسرے میں شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے رب کریم، میری تمام خواہشیں اور آرزوئیں تجھ سے جڑی ہوئی ہیں، میں جو کچھ بھی چاہتا ہوں وہ سب تیری رضا اور تیری مرضی کے تابع ہے۔ شاعر مزید اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میرا سہارا صرف تو ہی تو ہے، میں ہر مشکل میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور تو میرے دل کی بات جانتا ہے، میری کمزوریوں سے واقف ہے اور میرے تمام حالات سے باخبر ہے۔ انہو علیم، بے شک وہ جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ اب آگے یہ شعر ہے، یہ بھی جو ہے 4 مصروں میں لکھا گیا ہے، تو آپ اس کو اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آسان سا شعر ہے، ریلیونٹ شعر ہے۔ ہر خواہش کا مرکز تیرا ہی نام ہے، ہر آسرا ہر بھروسہ تیرا ہی کام ہے، تو علیم ہے تو ہی ہے سب کا نگہباں، دل کی دھڑکن میں بھی تیرا ہی قیام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اللہ کی ذات کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے وہ کم ہے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ سمندر میں ایک قطرہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آخر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کو والی شش جہات کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو 6 جہات یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کا مالک ہے، اور ساری کائنات کو رزق دینے والی اور ساری کائنات پر رحم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ آیت لکھی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ عربی میں ہے، اور اگر آپ کو عربی نہیں لکھنی آتی تو آپ بچے عربی نہیں لکھیں گے، کیونکہ عربی میں کوئی بھی غلطی ہو گئی تو آپ کی گناہ بھی ملے گا اور آپ کی آیت بھی غلط ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں آپ صرف ترجمہ ہی لکھیں، ترجمہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ بے شک وہی اللہ ہے، رزق دینے والا، طاقتور اور مضبوطی کا مالک۔ اس کے بعد اینڈ پر پھر ریلیونٹ شعر لکھا گیا ہے، وہ جو دیتا ہے سب کو رزق دن ہو یا رات، بخشتا ہے سب کو نہیں کوئی اس کی ذات، کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے وہ، دیتا ہے سب کو، اس کے کرم کا نہیں کوئی حساب۔ اس طریقے سے آپ کی آج کی جو تشریح ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح پیام لطیف کے فرسٹ بند کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیپرز میں تو آپ کو ان میں سے کوئی سا ایک شعر آنا ہے۔ اب آپ کو اتنے زیادہ ہم نے حوالے بھی لکھوا دیے، اتنے زیادہ آیات حدیث کے تراجم اور اتنے اشعار لکھوا دیے، آپ کو اگر کسی بھی جو ہے ایک شعر کی تشریح کرنی پڑے گی تو آپ کے پاس انشاءاللہ اتنا میٹیریل ہوگا کہ آپ آرام سے ایک شعر کی تشریح جو ہے اس حساب سے کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔